بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس شروع کر رہے ہیں، جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی وغیرہ آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی میں جاری ہونا پایا جائے تو فقرہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر اس کے اندر مقرر مدت یا مقرر وقت کا ذکر ہو جائے تو پاسٹ کنٹینیوس سے فقرہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر وقت کی مقرر وقت کی بات نہ ہو رہی ہو یا اس کے اندر مقرر مدت کی بات نہ ہو رہی ہو اور فعل کے جاری ہونے کا پتہ چل رہا ہو تو یہ سمپل کنٹینیوس ہوتا ہے، تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ کنٹینیوس کے فقروں کے اندر یہ بھی ایک مشترکہ بات ہوتی ہے کہ فعل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ فقرہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے تو پھر بنانے کا طریقہ ذہن میں لانا چاہیے۔ مثبت فقرہ بنانے کا طریقہ، مثبت فقرہ سے مراد وہ فقرہ ہوتا ہے جس کو سادہ فقرہ بھی کہتے ہیں، سمپل فقرہ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر نہیں کی بات نہ ہو رہی ہو، استفہام کی بات نہ ہو رہی ہو، سوالی نفی کی بات نہ ہو رہی ہو، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل۔ اس ٹینس کے اندر امدادی فعل دو استعمال ہوتے ہیں، واز اور ور۔ اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی اور اس کے بعد اگر فقرے میں مفعول ہوگا تو اس کا ترجمہ کر لیا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کس فاعل سبجیکٹ کے ساتھ واز استعمال ہوگا اور کس کے ساتھ ور استعمال ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سبجیکٹس کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب یا آئی ہو تو اس کے ساتھ واز آئے گا۔ یاد رکھنے کی بات یہ کہ آئی کے ساتھ بھی واز استعمال ہوگا، اور اگر فاعل وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو اس کے ساتھ ہم نے ور کو استعمال کرنا ہے۔ اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ لڑکے انگور کھا رہے تھے، آخر میں رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی میں جاری ہونا پایا جائے اور اس کے اندر مقرر وقت یا مقرر مدت کی بات نہ ہو رہی ہو تو فقرہ ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ تو اس کے اندر لڑکے فعل ہے، کھانا فعل ہے اور انگور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ مفعول ہے۔ دی بوائز یہ فعل آ گیا ہے۔ اب چونکہ اس کا تعلق وی، دے، یو اور جمع فعل کے ساتھ ہے، یہ پلورل سبجیکٹ ہے، جمع فعل ہے، اس کے ساتھ ہم نے واز استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ور کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گی، کھانا فعل ہے، ایٹ اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا، اس کے بعد مفعول آ جائے گا دی گریپس۔ دا بوائز ور ناٹ ایٹنگ دی گریپس، لڑکے انگور نہیں کھا رہے تھے، علی سبق یاد کر رہا تھا۔ فقرے کے آخر کے اندر آ جائے رہا تھا، رہے تھے، رہی تھیں، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی کے اندر جاری ہونا پایا جائے تو وہ فقرہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز کے اندر فاعل آ جائے گا، اس کے بعد امدادی فعل کو استعمال کرنا یا واز یا ور میں سے کسی ایک، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ یا پڑھنے کا کام کرنے والا علی ہے اور یاد کرنا یہ فعل ہے، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ سبق ہے، یہ مفعول ہو جائے گا، تو آغاز میں علی آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کے ساتھ ہم نے واز کو استعمال کرنا تھا یا ور کو استعمال کرنا تھا، تو یہ سنگل ناؤن ہے، واحد فعل غائب ہے۔ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فعل غائب ہو یا آئی ہو تو اس کے ساتھ واز استعمال ہوگا، تو یہ واحد فعل غائب ہے، سنگولر ناؤن ہے، تو اس کے ساتھ واز استعمال ہوا۔ اس کے بعد یاد کرنا لرن، پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، لرننگ، اس کے بعد مفعول آ جائے گا لیسن، سبق، لیسن، علی واز لرننگ لیسن، علی سبق یاد کر رہا تھا۔ ہم اپنے باپ کو توجہ سے سن رہے تھے، مراد یہ کہ ہم اپنے باپ کی بات کو توجہ سے سن رہے تھے۔ رہا تھا، رہے تھے، رہے تھے آ جائے یا ایک کام کا زمانہ ماضی کے اندر جاری ہونا پایا جائے تو فقرہ ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل آئے گی، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو ہم اس کے اندر فاعل ہے جو سننے کا کام کر رہے ہیں، سننا فعل ہے تو وہی یہ فاعل آ گیا۔ اگر فاعل
وہی دے ہوئی جمع فعل ہو تو اس کے ساتھ ور استعمال ہوگا. اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا لسن, اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا لسننگ. ٹو آور فادر, اپنے باپ کو توجہ سے اٹینٹیولی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. تو یہاں پر ہم نے آور کو استعمال کیا. ہم جو ضمیر ہے جمع متکلم کی, اس کی فاعلی حالت وہی ہوتی ہے اور اس کی حالت اضافی, جس کو پوسیسو ایڈجیکٹو بھی کہا جاتا ہے, آور ہوتی ہے. تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے سبجیکٹ کے مطابق. یہاں پر آئی ہوتا تو یہاں پر مائی لکھ دیا آ جاتا, تو اس کو اس کے مطابق ذکر کر دیا جاتا ہے. تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. اور فادر اپنے باپ کو اٹینٹیولی توجہ کے ساتھ. میں لکھ رہا تھا, اس کے اندر میں فاعل ہے, لکھنا فعل ہے, اس کے اندر مفعول نہیں. جب مفعول نہیں ہے تو پھر اس کو رہنے دیتے ہیں. تو آئی کے ساتھ واز کو استعمال کرنا ہے, نہ کہ وار کو. آئی واز. اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گی رائٹ. تو جس وقت آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے تو فعل کے ورب کے آخر کے اندر ای ہو تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو رائٹ کے آخر میں جو ای ہے اس کو ختم کر کے ہم نے آئی این جی کا اضافہ کر دیا. آئی واز رائٹنگ, میں لکھ رہا تھا. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم 5 کنٹینیوس ٹینس نفی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ.